غم کی رات شروع ہو گئی، مصیبت کی رات کا آغاز ہو گیا۔ آج چاند دیکھا، نہیں بھی دیکھا چاند، تو پہلی چیز ہر مومن نے آج مغرب کے بعد ایک دوسرے کو واٹس اپ کیا، فون کیا، ایک ہی چیز معلوم کی، کیا محرم کا چاند نظر آ گیا؟ کیوں؟ جب کنفرم ہو گیا تو یہ یقین ہو گیا کہ کربلا والے آ رہے، حسین آ گئے، محرم شروع ہو گیا۔ آپ نے غور کیا کہ آج محرم کا چاند ہم نے دیکھا، لیکن جب یہ چاند راستے میں زینب نے دیکھا تھا، جب پہلی مرتبہ بی بی زینب نے یہ چاند دیکھا تو کیا کیا؟ فوراً علی اکبر کو قریب بلایا، شہزادے کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، پروردگار میرے بچے کو سلامت رکھو۔ جب حسین نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ آخری میری زندگی کا چاند ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، کربلا ایک ایسی درد کی جگہ ہے، کیسے غم کی جگہ ہے، یہ ایک ایسی زمین ہے۔ کیا آپ یہ سوچو کہ وہ جگہ پہلے کچھ نہیں تھا، وہاں پہ ایک جنگل تھا، جنگل، کربلا ایک جنگل کا نام تھا، اور اس جنگل کو حسین نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لے زمین کو جنت بنا دیا۔ ایسی جنت بنائی کہ آج جب کربلا ہم جاتے ہیں، اللہ بار بار زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کیا آرام ملتا ہے دل کو کہ یہ کربلا کتنی سجی ہوئی مولا حسین کا یہ روضہ ہے، کتنا سجا ہوا حسین کا روضہ ہے۔ مولا عباس اور مولا حسین کے روضوں کے درمیان میری طرف دیکھو، تم تڑپ کے روگے، تم کو ایک جگہ لے کے جا رہا ہوں کہ مابین حرمین کتنی رونق ہے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں عباس کے شانے کٹے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلا ہاتھ کٹا تھا۔ اس کے بعد زائر ایک ایسی جگہ پہ جاتا کہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا جھولا رکھا ہو، زائر کو پوچھتا، زائر یہ جھولا کیسے ہے؟ تو بتایا جاتا یہ وہی جگہ ہے جہاں حسین کا علی اصغر ذبح ہو گیا تھا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ اس جگہ سے جب آگے بڑھتے تو ایک چھوٹا سا حجرہ بتایا، وہاں جا کے جیسے وہاں پہنچتے، جوان عورتیں لڑکیاں سینہ پیٹ کے روتی، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی۔ اس کے بعد پھر جب پلٹ کر آتے تو ایک ایسی جگہ بتائی جاتی جو بڑا سجا ہوا حجرہ ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اس کو تلے زینبیہ بولتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جب حسین کی کوئی خبر نہیں تھی، کافی دیر ہو گئی تھی، تو بہن تڑپ کے خیمے سے باہر نکلی، ایک ٹیلا تھا یہاں پہ، اس ٹیلے پہ کھڑے رہ کر وہ منظر دیکھ رہی تھی جس کو میری اماں نے چکیوں کو پیس کے پالا، وہ سجدے میں ہے اور اس کے سوکھے گلے کے اوپر شمٹ تلوار چلا۔ مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول ہے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول ہے۔ مولا آباد آج خیسر باغ سے سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا، حسین کی مجلس سے سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا۔ بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا۔ رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا، تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں تم کو
زندہ ہے، اسے تلے زینبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زائر پلٹتا ہے، پلٹ کر اتنے خوبصورت لائٹس لگی ہوئی، کافی بڑا ایریا، پوچھتا یہ کیا ہے؟ تو کہا جاتا یہ خیمہ گاہ ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا۔ جب زائر خیمہ گاہ کے قریب جاتا تو پہلا خیمہ جو ہے وہ اس شہید کا ہے جو زینب کے پردے کا محافظ تھا، کہا جاتا یہ عباس کا خیمہ ہے۔ اب احساس ہوتا کہ غازی باہر تھا بالکل کہ کوئی قریب آنے نہ پائے۔ اس کے پیچھے بتایا جاتا یہ وہ خیمہ ہے جہاں سے علی اکبر کا ہے۔ آپ کو معلوم یہ علی اکبر کا خیمہ گاہ جو بتایا جاتا نا، حمید کہتا ہے کہ جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو ایسے معلوم ہوتا کہ کبھی خیمے کا پردہ اڑتا تھا اور زمین پہ گر جاتا ہے، ایسے احساس ہوتا جیسے حسین کے خیمے سے کسی جوان کی میت نکل گئی۔ اس لیے کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے تو بہنیں گھیر لیتی، بیویاں گھیر لیتی، لیلا قریب آ کے کہتی میرے لال ایک دفعہ چہرہ اور بتا دو، بہنیں کہتی بھیا ایک دفعہ چہرہ اور بتا دو۔ وہ علی اکبر کا خیمہ، اس کے بعد وہ چوتھے امام کا خیمہ کہ جہاں سے حسین نے ہم کو سلام کیا، یہ کہا تھا میرے لال جب وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، اسی لیے میں کہہ رہا آج کی رات بولو سلام علی الحسین۔ اس کے بعد امام نے کہا تھا کہ بیٹا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ بامبے میں اتنی سبیلیں ہر جگہ لگی ہوئی ہے، جب سبیل پہ جاؤ تو مسکرانا نہیں، سبیل پہ جا کے ہنسنا نہیں، سبیلوں پہ جا کے جب ایک گلاس میں پانی لینا تو یہ احساس کرو کہ آج بامبے میں اتنی سبیلیں، ارے کربلا میں ایک سبیل بن جاتی تو حسین کے بچے پیاسے نہیں شہید ہوتے۔ ہو سکتا اس سبیل کے اوپر حسین کی چھوٹی سکینہ گڑی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو میرے بابا کے پانی پینے والوں۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 1 منٹ میں مجلس۔ جب بھی بامبے کے سبیلوں میں جاؤ باتیں نہیں کرنا، وہ باتوں کی جگہ نہیں ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ حسین کے نام کی سبیل، حسین کے بچوں کے نام کی سبیل ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہم کو کیا معلوم کہ اس سبیل میں جب وہ پانی پلا رہا، ہو سکتا کوئی بیوی بھی کھڑے رہ کے پانی پلا رہی ہوگی کہ میرے بچوں کے نام پہ تم پانی پی لو۔ حسین کی خواہش ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو۔ پھر حسین نے کہا بیٹا ان سے کہنا جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا۔ اس کے بعد حسین کی وہ وصیت، میرے لال میرے شیعوں سے کہو میں نے بہت یاد کیا اس وقت جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میں اتنا غریب ہو گیا تھا کہ میرے بچے کو پانی مانگا تو ایسا تیر